ہوں کہ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی کی سند ہوتی ہے، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ آئیے ایک شاعر سے ملاقات کریں جو غزل میں آسان لفظوں کے ساتھ آج کے سماج کی تصویریں بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرے، اور یہ کارنامہ کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں اردو دنیا کے بہت ہی محبوب شاعر جناب ڈاکٹر ندیم شاد کو۔ ڈاکٹر ندیم شاد جنہیں بارہا آپ نے بہت پسند کیا ہے، مشاعرے کی محفل میں ڈاکٹر ندیم شاد کے کلام پر سامعین کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ یقینی طور پر بہت ہی خوبصورت رد عمل ہوتا ہے۔ ایک بار تالیوں کی گونج میں ڈاکٹر ندیم شاد کو اجازت دیں کہ وہ اپنے کلام کے ساتھ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ بہت شکریہ ندیم بھائی۔ ضلع پرشاسن کے ذریعے سجایا گیا یہ خوبصورت مشاعرہ، بہت زیادہ کچھ کہنے کی گنجائش ہے نہیں، ٹائم کی تھوڑی سی ذرا لمٹ ہے، تو بغیر کسی تمہید کے چند شعر آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ایک مطلع عرض کرنا چاہتا ہوں، صدر صاحب ابھی ہے نہیں لیکن اجازت چاہتا ہوں، ارشاد۔ آپ لوگوں سے بھی اجازت چاہتا ہوں۔ ایک مطلع سے شروع کرتا ہوں، اپنی بات سنیے۔ مطلع یوں عرض کیا ہے صاحب کہ حقیقت سے ہٹائے جا چکے ہم، حقیقت سے ہٹائے جا چکے ہم، حقیقت سے ہٹائے جا چکے ہم، ایک افسانہ بنائے جا چکے ہم، واہ واہ، حقیقت سے ہٹائے جا چکے ہم، ایک افسانہ بنائے جا چکے ہم، سنو ہم سے کوئی وعدہ نہ کرنا، سنو ہم سے کوئی وعدہ نہ کرنا، بہت پاگل بنائے جا چکے ہیں، واہ 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 واہ، سنو ہم سے کوئی وعدہ نہ کرنا، بہت پاگل بنائے، بہت پاگل بنائے جا چکے ہم۔ واہ واہ، بہت شکریہ۔ ایک مطلع اور آپ تک پہنچاتا ہوں صاحب، یہ بھی سنیے۔ ارشاد۔ مطلع یوں عرض ہے کہ کبھی بھی باخدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے، کبھی بھی باخدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے، کبھی بھی باخدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے، واہ واہ، ہم اپنے جیتے جی تجھ کو خدا ہونے نہیں دیں گے، واہ واہ واہ، کبھی بھی باخدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے، ہم اپنے جیتے جی تجھ کو خدا ہونے نہیں دیں گے، دیے روشن کریں گے اور منیروں پہ بھی رکھیں گے، دیے روشن کریں گے اور منیروں پہ بھی رکھیں گے، ہم اپنے جیتے جی تجھ کو خدا ہونے نہیں دیں گے، دیے روشن کریں گے اور منیروں پہ بھی رکھیں گے، اور اس پر یہ ہے کہ تجھ کو ہوا ہونے نہیں دیں گے، دیے روشن کریں گے اور منیروں پہ بھی رکھیں گے، اور اس پر یہ ہے کہ تجھ کو ہوا ہونے نہیں دیں گے۔ اور صاحب شعر سنیے۔ دیکھیں زندگی میں اگر ہم سے کچھ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم ان لوگوں کا ساتھ ضرور دینا جو حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ شعر حاضر کرتا ہوں، کسی قابل ہو تو مظفر نگر والوں دعائیں چاہتا ہوں۔ اور اس پر یہ ہے کہ تجھ کو ہوا ہونے نہیں دیں گے، چراغو تم اگر بجھ بھی گئے وعدہ ہے ہم جگنو، کیا کہنا، چراغو تم اگر بجھ بھی گئے وعدہ ہے ہم جگنو، اندھیروں کا جہاں میں دبدبا ہونے نہیں دیں گے، چراغو تم اگر بجھ بھی گئے وعدہ ہے ہم جگنو، اندھیروں کا جہاں میں دبدبا ہونے نہیں دیں گے۔ ایک مطلع اور سن لیجئے صاحب، آپ نے ماحول دیا، بہت شکریہ۔ ایک مطلع اور آپ تک پہنچاتا ہوں۔ مطلع یوں عرض ہے صاحب کہ لڑ سکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے، کیا کہنا ندیم، واہ واہ واہ، لڑ سکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے، واہ واہ، عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے، واہ واہ، عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے۔ اب آج کے دور کا شعر سنیے صاحب، عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے، واہ واہ، کم سے کم
میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ تمہیں. عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے کم سے کم. میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ تمہیں. واہ واہ اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے. جانے واہ 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 واہ. کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ تمہیں. اور اس لڑکے سے تم کو اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے. واہ واہ. اور یہ بھی شعر سنیے, شاید آپ کے شہر میں بھی کچھ ایسے کریکٹر ہوں, ایسے کردار ہوں. بطور خاص یہ شعر بھی آپ تک پہنچاتا ہوں, سنیے. عطا کیجیے. اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے. واہ. جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو. سنیے صاحب, جانے دبا کر جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو. اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے. واہ واہ واہ. جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو. اور اس پہ یہ ستم, اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے. واہ. اور یہ بھی شعر سنیے. اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے. وہ خدا سے مانگتا ہے. صاحب یہ دے دیں گے کافی, آپ تشریف رکھیں, اپنے لے لیجئے بس. آپ بھائی صاحب وہ خدا سے مانگتا ہے. بھائی صاحب آپ بیٹھ جائیے, وہ کر لیں گے اپنا. جانتے ہیں کیسے دینی ہے کافی. تو صاحب یہ کافی کے نیچے میرا شعر دب گیا. حاضر کرتا ہوں. تم ادھر دیکھو مت, ادھر دیکھ کے پڑھ دو. میری نظر اسی پہ جا رہی ہے. چلیے 2 رہ گئی, بس جلدی سے دے دیجیے بھائی صاحب. یہ بھی کسی جی جی. جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو. اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے. واہ واہ. وہ خدا سے مانگتا ہے, آپ کیوں ناراض ہیں. واہ واہ. وہ خدا سے مانگتا ہے, آپ کیوں ناراض. آپ کیوں ناراض ہیں. وہ شرابی ہے تو کیا اس کو بھی جنت چاہیے. وہ خدا سے مانگتا ہے, آپ کیوں ناراض ہیں. وہ شرابی ہے تو کیا اس کو بھی جنت چاہیے. وہ خدا سے مانگتا ہے, آپ کیوں ناراض ہیں. وہ شرابی ہے تو کیا اس کو بھی جنت چاہیے. اس کو بھی جنت چاہیے. واہ واہ. 2-3 شعر بس میں ترنم سے غزل سناؤں, اس سے پہلے 2-3 شعر اور سن لیجیے, پھر میں غزل ترنم سے. ایک مسئلہ سن لیجیے. مسئلہ یوں ہے کہ امیر شہر کا نشہ اترنے والا ہے. نشہ اترنے والا ہے. امیر شہر کا نشہ اترنے والا ہے. ہمارے جسم کا ایک زخم بھرنے والا ہے. واہ واہ. ہمارے جسم کا ایک زخم بھرنے والا ہے. تو رو رہا ہے کہ دستار چھن گئی تیری. تو رو رہا ہے کہ دستار چھن گئی تیری. تو مجھ کو دیکھ میرا سر اترنے والا ہے. تو رو رہا ہے کہ دستار چھن گئی تیری. تو مجھ کو دیکھ میرا سر اترنے والا ہے. تو مجھ کو دیکھ میرا سر اترنے والا ہے. تو مجھ کو دیکھ میرا سر اترنے والا ہے. صاحب یہ شعر بھی دیکھیے, اگر کچھ کہا ہو تو پھر دعائیں چاہتا ہوں, سنیے. تو مجھ کو دیکھ میرا سر اترنے والا ہے. تمہارے ظلم نے احسان یہ کیا مجھ پر. تمہارے ظلم نے احسان یہ کیا مجھ پر. تو مجھ کو دیکھ میرا سر اترنے والا ہے. تمہارے ظلم نے احسان یہ کیا مجھ پر. جو مجھ میں مرنے کا ڈر تھا وہ مرنے والا ہے. تمہارے ظلم نے احسان یہ کیا مجھ پر. جو مجھ میں مرنے کا ڈر تھا وہ مرنے والا ہے. بہت شکریہ. آخر میں ایک غزل کے 2-3 شعر ترنم سے سن لیجیے. حاضر کرتا ہوں صاحب, مسئلہ سنیے. خوب سکون دیتے تھے دل کو, خوب ستایا کرتے تھے. خوب سکون دیتے تھے دل کو, خوب ستایا کرتے تھے. خوب سکون دیتے تھے دل کو, خوب ستایا کرتے تھے. واہ واہ.
خوب سکون دیتے تھے دل کو، خوب ستایا کرتے تھے، خوب سکون دیتے تھے دل کو، خوب ستایا کرتے تھے، یاد بھی اس کو روز کیا اور روز بھلایا کرتے تھے، یاد بھی اس کو روز کیا اور روز بھلایا کرتے تھے۔ شعر آگے کرتا ہوں صاحب، سنیے جی ندیم شاہ شعر پڑھیے، آپ بالکل سموسے کی طرف نہیں دیکھیں گے اور یقین رکھیں گے کہ سموسے اوپر والوں کے پاس بھی آئیں گے، تو بالکل اس طرف نہیں دیکھنا، کسی کو کھاتے پیتے دیکھ کے پریشان ہونا یہ اچھی عادت نہیں ہے، لوگ کھا رہے ہیں کھانے یہ دیکھیے ہمارے بھائی ہیں ندیم فضل صاحب، ایمانداری سے بتا رہا ہوں سموسہ انہوں نے ہی دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، تو صاحب مشاہدہ کمیٹی سے گزارش ہے کہ بھائی کے پاس سموسہ بھجوایا جائے، تو لیکن اچھا ہے صاحب، چلیے سموسے کا انتظام بھی ہے، آ جائے گا انشاءاللہ۔ شعر حاضر کرتا ہوں صاحب، یاد بھی اس کو روز کیا اور روز بھلایا کرتے تھے، کیا کہنا، شہر بسانے کی امیدیں اب ان سے کرنی ہوں گی، شہر بسانے کی امیدیں اب ان سے کرنی ہوں گی، شہر بسانے کی امیدیں اب ان سے کرنی ہوں گی، شہر بسانے کی امیدیں اب ان سے کرنی ہوں گی، وہ جو کل تک شہروں شہروں آگ لگایا وہ جو کل تک شہروں شہروں آگ لگایا کرتے تھے۔ اور صاحب یہ شعر بھی دیکھیے، ارشاد، کچھ لوگ کو گمان ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ کوئی نہیں رہتا، سب کو جانا ہے۔ شعر سنیے، ارشاد، ان کو بھی اس دنیا نے مٹی کے نیچے ڈال دیا، ان کو بھی اس دنیا نے مٹی کے نیچے ڈال دیا، ان کو بھی اس دنیا نے مٹی کے نیچے ڈال دیا، ان کو بھی اس دنیا نے مٹی کے نیچے ڈال دیا، آپ سے پہلے جو دنیا پر دھاک جمایا کرتے تھے، آپ سے پہلے جو دنیا پر دھاک جمایا کرتے تھے، ان کو بھی اس دنیا نے مٹی کے نیچے ڈال دیا، آپ سے پہلے جو دنیا پر حاضر کروں صاحب، جی پڑھو، حاضر کرتا ہوں، سنو، پڑھو ندی، ان کو بھی اس دنیا نے مٹی کے نیچے ڈال دیا، ان کو بھی اس دنیا نے مٹی کے نیچے ڈال دیا، آپ سے پہلے جو دنیا پر دھاک جمایا کرتے۔ بہت شکریہ صاحب، یہ آخری شعر سن لیجیے، کیونکہ آخری سے پہلے ایک اور شعر سن لیجیے پھر آخری سنیں، یہ غزل کا شعر سنیے، شاید آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہو، سنیے۔ جی بھائی، یاد نہیں رہتا تھا کچھ بھی جب وہ کہتا تھا بولو، کیا کہنا، یاد نہیں رہتا تھا کچھ بھی جب وہ کہتا تھا بولو، یاد نہیں رہتا تھا کچھ بھی جب وہ کہتا تھا بولو،
جب کہ کیا کیا کہنا ہے سب سوچ کے جایا کرتے، جب کہ کیا کیا کہنا ہے سب سوچ کے۔ کیا کیفیت بیان کی ہے۔ بہت شکریہ صاحب، یہ آخری شعر حاضر کرتا ہوں، بہت معتبر ڈائز ہے، آخری شعر ہے، بالکل سن لیجیے۔ بہت معتبر ڈائز ہے۔ پروفیسر وسیم بریلوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب، منظر بھائی، تمام ہمارے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آخری شعر آپ تک پہنچاتا ہوں، ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں، آپ کی بھی سنیے۔ ارشاد۔ جب کہ کیا کیا کہنا ہے سب سوچ کے جایا کرتے تھے، واہ واہ۔ خوف خدا آ بیٹھا دل میں، دنیا سے منہ پھیر چکے، خوف خدا آ بیٹھا دل میں، دنیا سے منہ پھیر چکے۔ خوف خدا آ بیٹھا دل میں، دنیا سے منہ پھیر چکے، واہ واہ۔ خوف خدا آ بیٹھا دل میں، دنیا سے منہ پھیر چکے، ورنہ تیرے جیسوں کے ہم ہوش اڑایا کرتے، ورنہ تیرے جیسوں کے ہم ہوش اڑایا کرتے تھے۔ ندیم صاحب سے آپ نے ایک نوجوان شاعر، اور اس طرح کے شعر جب پڑھنے لگے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اب واقعی خوف خدا اس کے دل میں بیٹھنے لگا ہے، اور یہ اندازہ آپ نے ندیم صاحب کی شخصیت سے بھی لگایا، انتہائی سنجیدہ شخصیت اور بہت ہی خوبصورت اشعار۔ ندیم صاحب کو بہت مبارکباد۔ رومال لے لیا ہے کسی مہجبین سے، کب تک پسینہ پوچھتے ہم آستین سے، رومال لے لیا ہے کسی مہجبین سے، کب تک پسینہ پوچھتے ہم آستین سے، یہ آنسوؤں کے داغ ہیں، آنسو ہی دھوئیں گے، یہ داغ دھل نہ پائیں گے واشنگ مشین سے۔ آپ سے گزارش ہے کرپیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کو دبانا نہ بھولیں، اور لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔